بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب استقبال الامام الناس فی خطبۃ العید۔ قال ابو سعید قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابل الناس۔ عید کے خطبے میں امام لوگوں کی طرف منہ کر کے خطبہ دے گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف نکلے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے ہماری طرف چہرہ کیا اور کہا کہ ہماری پہلی عبادت یہ ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر لوٹیں گے، قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کی موافقت کی اور ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایسی چیز ہے جس کو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے کر دیا ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے پہلے ذبح کر دیا ہے اور میرے پاس ایک پٹھیا ہے جو دانتے ہوئے سے بہتر ہے۔ آپ نے کہا اسی کو ذبح کر دو، لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے یہ کفایت نہیں کرے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خطبہ عید کا ہو یا جمعہ کا، ہر حال میں امام عوام کا استقبال کرے گا، عوام کی طرف منہ کرے گا اور ان کی طرف منہ کر کے وہ خطاب کرے گا۔ باب العلم الذی بالمصلی، عیدگاہ میں نشان لگانا۔ یہ روایت ابن عباس کی ہے، ان سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ عید میں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، اگر رسول کے نزدیک میرا مقام نہ ہوتا تو میں اپنے چھوٹپنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حاضر نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نشانی کے پاس آئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس تھا۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس آئے۔ آپ کے ساتھ بلال تھے، ان کو نصیحت کیا، ان کو دین کی باتیں بتائیں، انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ میں نے ان کو دیکھا، وہ اپنا ہاتھ لے جاتی تھیں اور اس کے بعد بلال کے کپڑے میں زیور نکال کر پھینک رہی تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، واپس آئے اور بلال بھی واپس گھر چلے آئے۔ العلم، علامت، نشانی۔ یہ نشان عید کی نماز سحرہ میں پڑھی جاتی تھی، اسی لیے عیدگاہ کی علامت کے طور پر کوئی چیز کھڑی کر دی گئی تھی۔ یہاں وہی نشانی مراد ہے۔ وَمَعَهُ بلال، اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے پروگرام میں مردوں میں سے صرف وہی لوگ رہیں گے جن کا رہنا ضروری ہو، غیر ضروری لوگ وہاں نہیں رہیں گے۔ یہاں پر رسول اکرم کو واضح کہنا تھا، اور بلال آپ کے خادم تھے اور صدقہ انہی کو وصول کرنا تھا، اس لیے آپ کے ساتھ ان کا رہنا ضروری تھا۔ عبداللہ بن عباس بچے تھے، اس لیے ان کے رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، یہ معفو عنہ تھے، ان کے علاوہ کوئی اور وہاں نہیں تھا۔ باب موعظۃ الامام النساء یوم العید، عید کے دن امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے ابتدا کیا، پھر خطبہ دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو عورتوں کے پاس آئے، ان کو نصیحت کیا۔ آپ حضرت بلال کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عورتیں اس میں اپنا صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا، یوم الفطر یعنی عید کی زکوٰۃ تھی؟ کہا نہیں، وہ صدقہ تھا جو عورتیں کر رہی تھیں، وہ اپنا پازیب ڈال رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا امام کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ ان کو نصیحت کرے؟ کہا یہ ان کے اوپر واجب ہے، اور وہ کیوں نہیں، وہ ایسا کیوں نہ کرے۔ طاؤس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ عید الفطر میں حاضر تھا۔ یہ لوگ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے لوگوں کو بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کے پاس آئے، آپ کے ساتھ بلال تھے۔ فقال، آپ نے یہ آیت پڑھی، اے نبی، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے کہا جب فارغ ہوئے، انتن علی ذالک، کیا آپ لوگ اس عہد کو قبول کر رہی ہیں؟ ایک عورت نے کہا، اور ان کے علاوہ کسی اور نے جواب نہیں دیا تھا، ہاں۔ حسن نہیں جانتے ہیں کہ وہ کون سی خاتون تھیں۔ آپ نے قال فتصدقنا، ان خواتین نے صدقہ دیا۔ بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ ثم قال حلم لکن فداء ابی و امی، لاؤ دو، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ فیلقین الفتخ والخواتیم فی ثوب بلال، حضرت بلال کے کپڑے میں انگوٹھی اور پازیب وغیرہ نکال کر ڈالنے لگی۔ عبد الرزاق کہتے ہیں الفتح الخواتیم الاعظام کانت فی الجاہلیہ، بڑی انگوٹھی کو کہتے ہیں جو زمانے جاہلیت میں استعمال کی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی۔ عید کے دن عورتوں کو الگ سے واعظ کہنا اس صورت میں ہے جب مردوں کے ساتھ خطبہ نہ سن سکیں۔ فلما فرغ نزل، نزلہ کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کسی اونچی جگہ پر تھے، وہاں سے اترے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں نزلہ انتقال کے معنی میں ہے، وہاں سے منتقل ہوئے اور خواتین کی طرف گئے۔ حین یجلس، اس کا مفعول محذوف ہے۔ الناس، یجلس الناس، لوگوں کو بٹھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا اشارہ اس لیے کیا کہ آپ جب مردوں سے عورتوں کی طرف چلے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے، اور جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی فارغ ہو جاتا ہوں، تو سب ساتھ میں چلیں گے اور واپس ہوں گے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ جب آپ عورتوں کی طرف چلے تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، اس پر آپ نے ان کو منع کیا کہ عورتوں کے پاس تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہیات و فوائد، عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا اور احکام اسلام کی تعلیم دینا مستحب ہے۔ خواتین کو صدقہ پر ابھارنا مستحب ہے۔ عورتوں کے لیے الگ سے واعظ و نصیحت کی مجلس قائم کی جا سکتی ہے۔ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی، اس کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ عورت شوہر کو بتائے بغیر اپنا مال صدقہ کر سکتی ہے، چونکہ اس کا اپنا مال ہے تو اس میں تصرف کرنے کا اسے پورا اختیار ہے۔
غریبوں کے لیے مالداروں سے صدقہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ عذاب کو دور کرتا ہے۔ عورتوں کی مجلس میں مردوں کو نہیں جانا چاہیے سوائے ان کے جن کا جانا ضروری ہو، اور وہ بھی پردے کے دائرے میں۔ ہاتھ کے اشارے سے منع کیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے آنے اور جانے میں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باب اذا لم یکن لها جلباب فی العید، عید میں جانے کے لیے اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو، نقاب نہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ یہاں پر جو روایت ہے وہ حفصہ بنت سیرین کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن نکلنے سے روکتے تھے۔ ایک خاتون آئی، یہ بنو خلف کے محل کے پاس اتری، میں ان کے پاس گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر، ان کی بہن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوے میں شریک تھے، اور ان کی بہن ان کے ساتھ 6 لڑائی میں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مریضوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، زخمیوں کا علاج کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اعلی احدانا باس، کیا ہم میں سے کسی کے اوپر حرج ہے، گناہ ہے، اگر اس کے پاس چادر نہ ہو کہ وہ عید میں نہ نکلے؟ آپ نے کہا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر اسے دے دے، اپنی چادر اسے اڑا دے، وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حفصہ نے کہا جب ام عطیہ آئیں تو میں ان کے پاس گئی، میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے اس سلسلے میں ایسے ایسے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے ماں باپ قربان ہوں، اور کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی تو یہ ضرور کہتی تھی میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ آپ رسول اکرم نے کہا تھا کہ جوان عورتیں اور پردہ نشین عورتیں نکلیں، اور حائضہ عورتیں بھی۔ حیض والی عورت مصلی سے الگ رہے گی اور خیر میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوگی۔ کہتی ہیں میں نے ان سے پوچھا الحیدو، کیا حیض والی عورت بھی عید میں شریک ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا حائضہ عورت عرفات میں نہیں جاتی ہے اور فلاں جگہ پر وہ نہیں جاتی ہے اور شریک نہیں ہوتی ہے؟ ترجمۃ الباب میں اذا لم یکن لہا جلباب میں اذا کا جواب مذکور نہیں ہے کہ اگر عورت کے پاس نقاب نہیں ہے، چادر نہیں ہے تو کیا کرے؟ اس کی 2 توجیہ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، نیچے آنے والی حدیث میں جواب مذکور ہے، اس لیے ترجمۃ الباب میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حدیث میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ حدیث میں جو جواب ہے اس میں بھی 2 احتمال تھا۔ ایک احتمال تو یہ کہ اس کی سہیلی اپنی جیسی کوئی چادر اس کو دے دے، جیسے وہ چادر اوڑھے ہوئے ہے اسی طرح دوسری چادر دے دے۔ دوسرا احتمال یہ کہ اپنی ہی چادر میں اس کو لپیٹ لے۔ حدیث میں جو جواب دیا گیا ہے اس میں یہ 2 احتمال تھے، اس لیے ترجمۃ الباب میں جواب کو حذف کر دیا۔ اور اس کے بعد میں تشہد عرفات کا لفظ آیا ہے، کیا وہ عرفات میں نہیں جاتی ہے؟ یعنی ان کو تھوڑی سی حیرانی تھی کہ حیض والی عورت وہاں کیسے جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ حیض والی عورت مینا میں جاتی ہے، مزدلفہ میں جاتی ہے، عرفات جیسے مقدس مقامات پر جاتی ہے۔ یہاں حائضہ عورتیں رہتی ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہیں،
صرف نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، اسی طرح حائضہ عورتیں عیدگاہ بھی جائیں گی، ذکر اور دعا میں شریک رہیں گی، لیکن نماز اور نماز کی جگہ سے دور رہیں گی۔ باب اعتزال الحیض المصلی، حیض والی عورتیں مصلی سے دور رہیں گی۔ محمد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ام عطیہ نے کہا ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم عید کے دن نکلیں اور حیض والی عورتوں، جوان عورتوں اور پردے والی عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ ابن عون نے کہا کہ ام عطیہ نے یوں کہا کہ جوان اور پردے والی عورتوں کو لے کر کے جائیں، لیکن حیض والیاں مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں شریک رہیں گی اور نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی اور نماز کی جگہ سے دور رہیں گی۔ فوائد: عورتوں کا عیدگاہ جانا سنت ہے۔ عورتیں نقاب اور پردے کا اہتمام کریں اور انتظام رکھیں۔ عورتیں بلا اجازت باہر نہ نکلیں۔ عاریتاً کپڑا لینا اور دینا جائز ہے۔ کنواری جوان لڑکیاں خوبصورت ہوں یا نہ ہوں سب کو عیدگاہ جانا ہے۔ بوڑھی اور بدشکل کی کوئی قید نہیں ہے۔ امام طحاوی کا یہ دعویٰ کرنا کہ عورتوں کے عیدگاہ جانے کا حکم اول اسلام میں تھا جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے یہ حکم منسوخ ہے۔ ان کی یہ فکر غلط ہے اور باطل ہے، اس لیے کہ نص احتمال سے ثابت نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہنا کہ یہ واقعہ اول اسلام کا ہے، یہ بھی واقعہ کے خلاف ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس عیدگاہ میں آپ کے ساتھ تھے اور یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، لہذا ابتدائی اسلام کا دعویٰ کرنا واقعہ کے خلاف ہے۔ باب النحر والذبح یوم النحر بالمصلی، بقرعید کے دن عیدگاہ کے اندر ذبح کرنا اور نحر کرنا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی میں یعنی عیدگاہ میں نحر کیا یا ذبح کیا۔ حدیث میں دو لفظ استعمال ہوا ہے، نحر اور ذبح۔ نحر کہتے ہیں حلق کے گڈھے میں نیزہ مارنا، اور یہ اونٹ کے ساتھ خاص ہے۔ ذبح کہتے ہیں جانور کو زمین پر لٹا کر اس کی گردن پر چھری پھیرنے کو۔ یہ طریقہ اونٹ کے علاوہ گائے اور بکری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر نہر کی جگہ ذبح یا ذبح کی جگہ نہر کا طریقہ اختیار کریں تو یہ سب جائز ہے۔ یہاں حدیث میں او کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی دوسری سند میں واو جمع آیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ نہر کا جانور ہو یا ذبح کا جانور ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عیدگاہ میں ذبح یا نہر کرتے تھے۔ باب کلام الامام والناس فی الخطبۃ العید وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ، عید کے خطبے میں امام اور لوگ یعنی مقتدی آپس میں بات کر سکتے ہیں، اور جب امام خطبہ دے رہا ہو تو امام سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ براء بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیا۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کہا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہماری طرح قربانی کی، اس نے سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ بکری گوشت کی ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم نماز کے لیے نکلنے سے پہلے میں نے اپنی قربانی کر دی ہے، اور میں نے سوچا کہ آج کا دن کھانے اور پینے کا ہے، اس لیے میں نے جلدی کر دی۔ میں نے کھایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا، اپنے پڑوسیوں کو کھلایا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت کی بکری ہے، یعنی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ابو بردہ نے کہا میرے پاس ایک پٹھیا ہے جو گوشت کی 2 بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیا میری طرف سے کفایت کر جائے گی؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے بنا دانتی ہوئی بکری کفایت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے انس بن مالک کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ یہ سن کر ایک انصاری آدمی کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے رسول، میرے کچھ پڑوسی ہیں جو بھوکے تھے یا یہ کہا کہ محتاج تھے، تو میں نے اسی وجہ سے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، لیکن میرے پاس ایک پٹھیا ہے جو میرے نزدیک 2 بکری کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی رخصت دے دی اور اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت جندب کی روایت ہے، جندب بن عبداللہ بجلی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد قربانی کی اور فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو وہ اس کے بدلے دوسری قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہ کی ہو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اب اس کے بعد میں ہمارا دوسرا مسئلہ رہا ہے کہ باب من خالف الطریق اذا رجع یوم العید، عید پڑھ کر جب پلٹیں گے تو راستہ بدل دیں گے۔ یہ روایت حضرت جابر کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل دیتے تھے اور بدل کر راستہ آتے تھے۔ عیدگاہ جانے میں آنے جانے میں آپ راستہ کیوں بدلتے تھے؟ اس کی متعدد وجوہ علماء گرامی نے بیان کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ راستہ اس لیے بدلتے تھے تاکہ دونوں راستے آپ کی عبادت کی گواہی دیں۔ تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے، تکبیر کہتے ہوئے آئیں گے تو راستے کی ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر اور اسلام کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، ایک طرف سے جاتے تھے دوسری طرف سے آتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ منافقین اور یہود کو مرعوب کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایاب و ذہاب میں کثرت خطا سے اجر بڑھانا مقصود ہے۔ ذہاب مانے جانا، ایاب مانے آنا، یعنی آنے جانے میں جو پیر کے نشانات ہوں گے اور جتنا ہی زیادہ پیر رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آدمی کو ثواب ملے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سارے احتمالات ممکن ہیں، اس لیے علت کو کسی ایک میں منحصر نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ صحیح احادیث سے عیدگاہ آنے جانے میں راستہ بدلنے کا ثبوت ہے، اس لیے کوئی علت رہے یا نہ رہے سنت پر عمل کریں گے۔ ہاں اگر 2 راستہ نہ ہو یا ہو لیکن گندگی یا ناہمواری کی وجہ سے اس راستے پر چلنا ممکن نہ ہو تو جس راستے سے جائیں گے اسی راستے سے واپس آئیں گے۔ راستہ بدلنا امر مستحب ہے۔ باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، اگر کسی کی عید چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اسی طرح سے عورتیں بھی اور وہ تمام لوگ جو اپنے گھروں میں یا گاؤں میں ہیں 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم مسلمانوں کی یہ عید ہے۔ یہاں 2 مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت امام کے ساتھ 2 گانے عید نہ پا سکے تو وہ اس کی قضا کرے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ قضا اصل کی طرح 2 رکعت کرے، جبکہ ان 2 مسئلوں میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ سفیان ثوری، امام احمد، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 4 رکعت قضا کرے گا۔ امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں کہ 2 رکعت قضا کرے گا، اور یہی بات زیادہ راجح ہے۔ انس بن مالک نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ میں حکم دیا کہ ان کے گھر کے لوگوں اور بچوں کو جمع کریں، چنانچہ انہوں نے سب کو جمع کیا۔ پھر حضرت انس نے ان کو شہر والوں کی طرح عید کی نماز پڑھائی اور ان کی تکبیر کی طرح تکبیر کہی۔ زاویہ بصرہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں حضرت انس کا مکان تھا اور ان کی زمین و جائیداد تھی، وہیں اکثر ان کا قیام رہتا تھا۔ یا عید یا جمعہ کے لیے حضرت انس جب بصرہ شہر نہیں آ پاتے تو اپنے گھر والوں اور غلاموں کو جمع کر کے زاویہ ہی میں جماعت بناتے اور نماز پڑھ لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیہات میں جمعہ اور عید کی نماز قائم کرنا جائز ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں دیہات والے عید کے دن جمع ہوں گے اور امام کی طرح 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ عطا کہتے ہیں اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو 2 رکعت اصل کی طرح پڑھ لے۔ اکرمہ کے اثر سے معلوم ہوا کہ شہر کے اطراف والے اپنے گاؤں میں عید کا 2 گانا جماعت بنا کر ادا کر سکتے ہیں، جن کو اہل سواد کہا جاتا ہے۔ اور عطا بن ابی رباح کے اثر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا 2 گانا چھوٹ جائے تو 2 رکعت اکیلے یا جماعت بنا کر ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مینا کے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور وہاں 2 لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے تھے۔ ابو بکر نے دونوں کو ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا ابو بکر چھوڑو، جانے دو، یہ عید خوشی کے ایام ہیں، یہ مینا کے دنوں کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرا پردہ کر رہے ہیں اور میں حبشہ کا کھیل دیکھ رہی ہوں۔ جو حبشی مسجد میں اپنا کھیل کھیل رہے تھے اور وہ فوجی مشاقی کر رہے تھے۔ حبشہ کے لوگ مسجد میں بنوٹ کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو جھڑکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، ان کو کھیلنے دو۔ آپ نے فرمایا اے بنو ارفیدہ تم اطمینان سے کھیلو۔ باب الصلاۃ قبل العید و بعدها، عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے عیدگاہ میں۔ اور اس کے بعد میں ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے سعید نے کہ کرہ الصلاۃ قبل العید، عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے اور یہ جائز نہیں تھا۔ البتہ اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے، اور لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ عید کی نماز چونکہ مسجد میں ہوگی اس لیے تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ اس مسئلہ میں علماء سلف کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، اوزاعی، ثوری اور کوفہ کے لوگ کہتے ہیں 2 گانا عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بصرہ کے لوگ اور حسن بصری کہتے ہیں پہلے پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، زہری اور مدینہ کے علماء کہتے ہیں نہ پہلے پڑھ سکتے ہیں اور نہ بعد میں۔ امام شافعی کہتے ہیں امام نہ پہلے پڑھ سکتا ہے نہ بعد میں،
मुक्तदी पढ़ सकता है। जिसने दोगाने ईद से पहले या बाद में नफिल को जायज कहा है, उसकी दलील ये है कि ये वक्त मुतलक नमाज का है, इसलिए पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों ने मना किया है तो उसकी वजह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। दलील आपका कौलो अमल है, आपसे साबित नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, न पहले न बाद में। यही कौल सही है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फित्र को निकले, आपने 2 रकातें पढ़ाई, इससे पहले न तो कोई नमाज पढ़ी और न इसके बाद में, और आपके साथ बिलाल थे। हदीस से मालूम हुआ कि ईदगाह में दोगाने ईद से पहले और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नमाज साबित नहीं है। जब आपसे साबित नहीं है तो हिदायत आपकी इख्तियार में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। किताबुल वित्र, वित्र के मसाइल का बयान। अब यहां पर हम आपके सामने वित्र के कुछ अहम मसाइल बयान कर देंगे, उसके बाद में बाप बाप करके मसाइल की तौज़ीह करेंगे। वित्र से मुतालिक चंद अहम मसाइल। वित्र सुन्नत है, वाजिब नहीं। वित्र सवारी के ऊपर पढ़ सकते हैं, ये वित्र के सुन्नत होने की दलील है। वित्र 1 रकत अफजल है, इसलिए कि एक की रिवायतें असबत, असह और अक्सर हैं, तोहफतुल अहवदी। और इसलिए भी कि आप 3 पढ़ें या 5 और 7 पढ़ें, तमाम रकातों को ताक बनाने वाली एक आखिरी रकत होगी, इसलिए हर हाल में वित्र एक ही रकत होगी। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने वित्र की रकत के बारे में 4 बाब बांधा है। 7 रकत वित्र का बाब, 5 रकत वित्र का बाब, 3 रकत वित्र का बाब, 1 रकत वित्र का बाब। इसलिए वित्र की चारों सूरतें जायज हैं। वित्र का वक्त इशा के बाद से तुलुए फज्र तक है, तोहफतुल अहवदी। 3 रकत वित्र पढ़ेंगे तो पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकत में कुल या अय्युहल कैफिरून, तीसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद की सूरतें मिलाएंगे। जामे तिर्मिज़ी। अगर कोई शख्स वित्र पढ़ना भूल जाए या सो जाए तो जब याद आए या जब बेदार हो वित्र की कज़ा करे। जामे तिर्मिज़ी। एक रात में 2 वित्र नहीं है, सुनने तिर्मिज़ी। लिहाजा अगर कोई शख्स वित्र पढ़कर सो गया, फिर अल्लाह ने उसको तौफीक दी और रात में तहज्जुद के लिए उठ गया, तो सिर्फ तहज्जुद की 8 रकत पढ़ेगा, वित्र को दोबारा नहीं पढ़ेगा, वरना एक रात में 2 वित्र हो जाएगी और 1 रकत पढ़कर पहली वित्र को तोड़ेगा भी नहीं। इसलिए कि आखिर में फिर वित्र जब पढ़ेगा तो 1 रकत 1 रात में 3 वित्र हो जाएगी। वित्र में दुआए कुनूत क़ब्ल रुकू और बादर रुकू दोनों जायज है। क़ब्ल रुकू राजे है। विरातुल मफाती जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 286। वित्र में सलाम फेरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस कहते थे और तीसरी बार खींचकर बुलंद आवाज से कहते थे। सुनने अबू दाऊद। अगर कोई शख्स वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो उसकी वित्र हो जाएगी, दोहराने की या सजदे सहव की जरूरत नहीं है। फतावा शेखुल हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि रात की नमाज में वित्र को आखिरी नमाज ठहराओ। सही बुखारी। लिहाजा अगर किसी को ये यकीन है
کہ میں رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہوں تو وہ عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے، تہجد کے بعد آخر میں وتر پڑھے۔ وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنا صراحتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام میں ابن مسعود، عمر اور ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی شیخ الحدیث۔ دعائے قنوت میں اللہم اہدنی اور اللہم اہدنا دونوں ثابت ہے، لہذا اگر امام نماز با جماعت میں جمع کی ضمیر کے ساتھ اللہم اہدنا پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ فتاوی شیخ الحدیث۔ قنوت کی دو قسمیں ہیں، قنوت نازلہ اور قنوت وتر۔ قنوت نازلہ فرض نماز میں آخری رکوع کے بعد پڑھی جائے گی۔ اس کے لیے کوئی نماز اور دعا کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں۔ مسلمانوں پر جب کوئی آفت اور مصیبت آئے گی تو قنوت نازلہ پڑھی جائے گی، ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ قنوت وتر ہر دن وتر کی نماز میں پڑھی جائے گی۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی۔ صاحب تحفہ نے بعد الرکوع راجح قرار دیا ہے، یعنی شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اور صاحب میرات یعنی شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے قبل الرکوع کو راجح قرار دیا ہے۔ بہرحال اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے اور اس میں تیسیر کا راستہ اپنانا ہی بہتر ہے۔ باب ما جاء فی الوتر، وتر کے مسائل کا بیان۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز 2 رکعت ہے۔ جب تم میں سے کسی کو اس بات کا خوف ہو کہ اب فجر ہو جائے گی تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت اس کی پہلی پڑھی ہوئی نمازوں کو طاق بنا دے گی۔ حضرت نافع کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر وتر کی 3 رکعتوں میں سے 1 اور 2 رکعت کے درمیان سلام پھیر دیتے، یہاں تک کہ اپنی کسی ضرورت کا بھی حکم دیتے۔ مسنا مسنا، یہ تکرار تاکید کے لیے ہے اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ مسنا عدل اور وصف کی بنا پر غیر منصرف ہے، اثنین اثنین کے معنی میں ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رات کی نماز میں ہر 2 رکعت کے درمیان سلام کا فصل ہونا چاہیے۔ جمہور علماء نے فصل کو افضلیت پر محمول کیا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فصل اور وصل دونوں ثابت ہے۔ فائدہ، حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ طلوع فجر سے سورج نکلنے تک کا وقت شرعاً دن کا حصہ ہے۔ خلیل بن احمد سے پوچھا گیا کہ دن کی حد کیا ہے؟ یہاں خلیل بن احمد لکھا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ خلیل بن احمد فراہیدی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا صبح صادق سے لے کر شفق کے شروع ہونے تک، یہ بہت بڑے لغوی تھے۔ ان عبداللہ ابن عمر کان یسلم، یہ 3 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر وتر کی 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھتے تھے، لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو 2 سلام سے پڑھتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے، لیکن مغرب کی نماز سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وتر کیسے پڑھیں؟ اس تعارض کو بعض نے اس طرح حل کیا ہے
کہ تینوں رکعتیں ایک تشہد سے پڑھیں گے، یعنی صرف تیسری رکعت میں تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں گے تو مغرب سے مشابہت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مغرب کی نماز 2 تشہد سے پڑھی جاتی ہے۔ بعض نے اس طرح حل کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھ لیں گے۔ مذکورہ حدیث میں عبداللہ بن عمر نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری حدیث آ رہی ہے وہ قریب کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ان کو بتایا کہ وہ ایک رات حضرت میمونہ کے یہاں سوئے۔ میمونہ ان کی خالہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بستر کی چوڑائی میں سو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی میں۔ جب آدھی رات ہوئی یا اس کے قریب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور اپنا چہرہ ملنے لگے اور نیند کے اثر کو دور کرنے لگے۔ پھر آپ نے آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے اور اس سے وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ میں نے ویسے ہی کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں آپ کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان مروڑنے لگے، میرا کان ایٹھنے لگے اور گھما کر کے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر 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 وتر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آئے۔ آپ کھڑے ہوئے، مؤذن آئے اور بتایا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ اس سے پہلے کئی بار یہ روایت گزر چکی ہے، لیکن رکعتوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کسی روایت میں رکعتوں کی تعداد 11 ہے اور کسی میں 13 ہے، تو اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ جس میں 13 کہا گیا ہے اس میں عشاء کی یا فجر کی سنت کو بھی شامل کر لیا، اور جس نے 11 کہا اس نے عشاء یا فجر کی سنت کو خارج کر دیا۔ اصل 11 رکعت ہے، 8 تہجد اور 3 وتر۔ فوائد: صلاۃ وتر کا ثبوت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ نفل نماز کے لیے جماعت بنانا جائز ہے۔ مقتدی ایک ہو تو امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ مقتدی اگر غلط کھڑا ہو تو اس کو بائیں سے دائیں گھما سکتے ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ نیند سے بیدار ہونے پر سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھنا مستحب ہے۔ تہجد کا وقت رات کا نصف آخر ہے۔ تہجد کی نماز مع الوتر 11 رکعت ہے۔ عورت محرم کے پاس اپنے شوہر کی موجودگی میں سو سکتی ہے۔ بطور تنبیہ اور انس بچوں کا کان مروڑنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب تم نماز سے فارغ ہونا چاہو تو 1 رکعت پڑھ لو، یہ ایک رکعت تمہاری نماز کو طاق بنا دے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عروہ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وتر کے ساتھ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہی آپ کی رات کی نماز تھی۔ ان میں آپ سجدہ اتنا لمبا کرتے
کہ تم میں کا کوئی آپ کے سر اٹھانے سے پہلے اتنی دیر میں 50 آیت کے برابر پڑھ سکتا تھا، اور فجر کی نماز سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے یعنی سنت۔ اس کے بعد داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، تہجد کی نماز آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جس میں 8 تہجد کی اور 3 وتر کی ہوتی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔